بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ طاقت و دولت سے جہاں اجتماعی نظام قائم کرنے کا موقع عربوں کو ملا، وہاں انہوں نے سیاسی طور پر بھی خاصی ترقی کی۔ جزیرہ نمائے عرب کے مختلف حصوں میں عربوں نے مضبوط حکومتیں قائم کی۔ ان کی قومی اور سیاسی ترقی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کو تجارت کی غرض سے دیگر ممالک کی حکومتوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، جس سے وہ دوسری قوموں کی خصوصیات اور خوبیوں سے واقف ہوتے رہتے تھے۔ اس رابطے کی وجہ سے انہیں ثقافتی فائدہ بھی پہنچا۔ ان حکومتوں کا جزیرہ نمائے عرب کے باہر کی حکومتوں سے بھی گہرا تعلق تھا اور آپس میں وفود کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے ثقافتی خوبیوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جن حکومتوں کا ذکر ملتا ہے ان میں بطرہ، تدمر، کندہ، ہیرا، غسانہ، حمیر اور دمت الجندل شامل ہیں۔ بطرہ کو عربی میں بطرہ کہا جاتا ہے، جبکہ انگریزی میں اس شہر کا نام پیٹرا ہے، جو یونانی لفظ ہے۔ اس کے معنی چٹان کے ہیں۔ حجاز کے شمال میں اردن کے جنوب مغربی گوشے پر، بصرہ کے جنوب میں خلیج عقبہ کے قریب یہ ایک متمدن شہر تھا، جو نبطیوں کا پایہ تخت رہا ہے اور کچھ عرصے کے لیے یہاں رومیوں کا اقتدار بھی رہا ہے۔ بطرہ کا شہر ایک وادی میں سطح مرتفع پر واقع تھا، جس کو اب وادی موسیٰ کہتے ہیں، جو اردن کی حدود میں واقع ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک محفوظ قلعہ بند علاقہ ہے، جس کے اندر جانے کے لیے ایک طویل خمدار تنگ درے سے گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا شہر قدرتی طور پر حفاظتی حصار میں واقع ہے۔ شہر میں موجود پہاڑوں کو تراش خراش کر کے ضرورت کے کمرے اور مکانات بنائے گئے، جن کے آثار اب بھی ملتے ہیں، اور اس سے بطرہ کی ترقی کے زمانے کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ نبطیوں کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے کہ ان کا تعلق کس نسل سے تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور انہوں نے حجاز اور شام کے درمیان اپنی ریاست قائم کی۔ ابتدا میں یہ چرواہے تھے جو خانہ بدوشی کے عالم میں اردن کے علاقے میں پہنچے اور وہاں کے نخلستانوں میں زراعت سے آغاز کیا، اور پھر ترقی کرتے ہوئے وہاں کے مقامی موابی سلطنت پر قابض ہو گئے اور بطرہ کو اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ بطرہ پر تسلط کے نتیجے میں عالمی تجارت پر ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، کیونکہ بطرہ کا شہر عالمی تجارت کی مرکزی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس تجارت پر پہلے قوم سبا کا تسلط تھا۔ بطرہ میں نبطیوں کے تسلط کے بعد تجارتی مواقع کی وجہ سے بطرہ نے خوب ترقی کی۔ اس طرح بطرہ خطے کا اہم ترین شہر اور ایک بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ بطرہ میں قدرتی طور پر تجارتی سہولیات وافر مقدار میں موجود تھیں، اس لیے مختلف اطراف کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ نبطیوں کا اقتدار مدائن کے علاقے تک وسیع ہو گیا تھا، لیکن رومیوں کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی، جس کے بعد ان کا شہر تباہ کر دیا گیا۔